بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اے پرومسڈ لینڈ بائی باراک اوباما، میموریز آف اے پریزیڈنٹ۔ یہ باراک اوباما امریکہ کے سابق صدر کی تازہ ترین کتاب ہے جو 17 تاریخ کو منظر عام پر آئی۔ اس حوالے سے خاصا تبصرے اور اس پہ ریویو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے گوگل سرچ میں مل جائے گا۔ جب کوئی امریکن پریزیڈنٹ اپنی یادداشتیں لکھتا ہے تو وہ ایکچولی اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے، لیکن چونکہ غلاموں کی جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، بصیرت وہ ہمیشہ مشکوک ہی رہی ہے۔ بقول علامہ اقبال، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہیں بینا۔ ناظرین کرام، ہم چونکہ بہت عرصے سے ہمیں ایک چسکا لگا ہوا نا غلامی کا، تو اس لیے ہم بڑے انتظار تھا، پتہ نہیں کتاب آ کے کیا انقلاب لے آئے گی جناب، اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی۔ خاص طور سے جو سب سے بڑا اوباما کے دور میں ہمارے ساتھ حادثہ ہوا وہ تو آپریشن جیرونیمو تھا، جو ایبٹ آباد آپریشن کے نام سے بھی مشہور ہے، جہاں یہ لوگ اسامہ بن لادن کو بقول ان کے اٹھا کے لے گئے تھے۔ اب یہ الگ بات کہ ابھی تک یہ بات مشکوک ہے، لیکن باراک اوباما نے اپنی پیدائش ہونا لولو میں اپنا جو ان کا وے آف لائف تھا وہ، اور ان کی جو پولیٹیکل تربیت ہوئی، اور کہ اس حوالے سے خاصی باتیں لکھی ہیں۔ ہمیں چونکہ ہر نوکر کو اپنے مسئلے کا مواد جو ہے وہ دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، تو میں نے بھی اس پہ کچھ سنا اور کچھ دیکھا، اور ایک دوست نے مجھے بطور خاص، ان کی بڑی مہربانی ملک امجد صاحب کی، کہ انہوں نے مجھے اس کے جو ہمارے متعلق یعنی آپریشن جیرونیمو کے متعلق جو 10 پیج ہیں وہ مجھے تصویر اتار کے بڑے واضح طریقے سے بھیجے، تو میں نے اب اس میں سے کچھ نوٹس بنائے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نے باراک اوباما صاحب نے کوئی کدو میں تیر نہیں چلایا جناب۔ یہ جو مئی 2011 کا جو حادثہ انہوں نے لکھا ہے، ہمارے لیے تو ثانیہ ہی تھا۔ نہ ہی انہوں نے کوئی نواں انکشاف کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو فلمیں بن چکی ہیں یا اب تک جو کتابیں آ چکی ہیں، لفظ و لفظ وہی ہیں۔ بس اس میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 20 اگست 2010 میں مجھے بتایا گیا تھا کہ اس طرح ایبٹ آباد کے نزدیک اسلام آباد سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بلڈنگ کا ان کو انکشاف ہوا ہے، جہاں ان کو شک ہے کہ وہاں اسامہ بن لادن جو ہے وہ اپنے فیملی کے 23 عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ CIA نے ان کو اطلاع دی تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، جو الکویتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو ان کا سورس تھا اسامہ بن لادن کا، جس کے ذریعے وہ رابطہ انہوں نے بیرون دنیا سے بحال کیا ہوا تھا۔ آپ کو تو اس بات کا علم ہوگا کہ اسامہ بن لادن نے تورا بورا آپریشن کے بعد سے اپنے تمام جو کمیونیکیشن، یہ جو جدید ذرائع کے ہیں، یہ نیٹ وغیرہ، یہ فون وغیرہ، یہ سب ختم کر دیے تھے، اور وہ پرسنل رابطہ رکھتے تھے پرانے زمانے کے، وہ ان کی طرح قاصدوں کی طرح۔ قاصد ان کا ایک خط لے کے جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ متعلقہ بندے کے پاس خط پہنچتا تھا، وہ اپنے حصے کی معلومات اس میں سے لے کر باقی دوسرے کو دے کر تو خط کو ضائع کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے، آپ کو پتہ، باراک اوباما کے دور میں پاکستان میں بڑے ڈرون حملے ہوئے تھے، اور پاکستان نے بڑا یہ کرب برداشت کیا تھا اس کے پہلے ٹرن اوور میں بطور خاص اس کا دہشت گردی کا۔ تو ہم خاصے کانشیس رہتے تھے امریکہ سے متعلق، خاص طور پہ اس زمانے میں جنرل پاشا نے تو بہت سختی CIA پہ کی تھی، تو ان کا جو اسٹیشن چیف تھا اس کو بھی پاکستان سے بھگا دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے تھے۔
اور کہتے ہیں اوباما لکھتے ہیں کہ مجھے جب اگست 2010 میں CIA نے بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب تک یہ 100% بات شور نہ ہوگی تو میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اس نے کیا کرنے جانا ہے؟ وہ تورا بورا سے چلیے نکل گیا تھا تو وہ اسی پہاڑی علاقے میں کہیں چھپا ہوگا. آپ پاکستان کا کہہ رہے ہیں کہ اس پر مجھے مصدقہ جو ہے نا وہ بات کریں میرے ساتھ. ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ جب میں نے بہرحال یہ قریب نا اگست سے پھر مئی 2011 تک اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل مئی آلموسٹ 10 مہینے بنتے ہیں. 10 مہینے تک CIA والے یہ ثبوت اکٹھا کرتے رہے جس میں وہ ایک پاکستانی مفرور کرنل کی معلومات بھی شامل ہیں اور وہ ڈاکٹر جو تھا ایک اس کی بھی جو اس نے وہاں یہ ان کا چیکنگ کرنے کے لیے کچھ ویکسینیشن کے لیے وہاں پہ 1-2 لڑکیوں کو داخل کیا جنہوں نے آ کے تصدیق کی اور وہ اس کا خون کا نمونہ بھی لے کر آئے تھے. اس طرح کی تو خیر درجنوں چیزیں ہیں جو اسامہ بن لادن نے بھی لکھی جو ہمیں بھی اس زمانے میں علم تھا. یہ کچھ ہوا اب یہ ساری چیزیں منظر یہاں پر قریباً آ چکی ہیں. اس میں جو بہت اہم بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کی اتنی بڑی ایگریشن پر جو ہے نا وہ پاکستانی حکومت کو غصہ تو آیا ہوگا، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو غلامی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے تو انسانوں میں غیرت ختم کرتی ہے نا. مطلب وہ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوباما کہتے ہیں کہ میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ یار پاکستان کا ہم نے یہ پنگا لے لیا ہے تو پاکستان جو بیڑا کر دے گا. مجھے جو بائیڈن ہیلری اور رابرٹ گیٹس نے منع کیا تھا کہ اس پاکستان کے اندر بالکل کارروائی نہ کرنا، اور لیکن اب تو کارروائی ہو گئی تھی. اور جب میں نے وہی گاٹ ہم کی آواز سنی اور وہ میں نے دیکھا کہ کمانڈو نے جس کا قد 6 فٹ 3 انچ تھا اس کے ساتھ لیٹ کے دیکھا اور یہ کیا، وہ ساری ڈرامے بازیاں جو آپ نے سنی ہیں ساری اس نے دہرائی. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جب یقین ہو گیا تو اب میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا میں نے اپنے لوگوں کو اس کی تو مبارکبادیں دے لی. اب یہ تھا کہ پاکستان سے کیسے نپٹا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کو احتجاج کرے تو میں نے پریزیڈنٹ زرداری کو فون کیا اور میں حیران رہ گیا اس کے ریئیکشن پر. یہی بات نا اس نے کی تھی وہ بش نے کہ جب اس نے اس کو جنرل مشرف کو کہا تھا نا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے رکاوٹ نہ بننا اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو کہ ہم 9/11 کے جو ہمارے مجرم ہیں ہم ان کو یہ کریں وہ کریں. تو اس نے کہا کہ جواب میں جتنی پیشکشیں مجھے جنرل مشرف نے کی تھی میں تو حیران رہ گیا کہ میں نے تو اس سے صرف تھوڑا سا اڈے کی جگہ مانگی دی ہے تو مجھے سارا کچھ دینے پہ تیار ہو گیا. ایگزیکٹلی وہی، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو تو اللہ موقع دینا امریکہ کی خفیہ برداری کرنے کا. زرداری صاحب کو کہتا میں نے فون کیا تو میرا لہجہ کچھ معذرت خوانا بھی تھا، لیکن میں حیران رہ گیا کہ زرداری نے مجھے جناب فوراً کانگریٹ کیا اور اس کو مجھے یقین دلایا کہ یہ تو آپ بہت بڑی گڈ نیوز مجھے دے رہے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر کو بھی شہید کیا تھا اور میں تو چاہتا ہوں ان کا خاتمہ ہو جائے جیسے بھی ہو. تو آپ کو میں بالکل مدد کا یقین دلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. ان کو موقع ملا تو 5-4 منٹ انہوں نے خفیہ برداری کرنے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا. اب دوسری جو اہم شخصیت تھی وہ تھی جنرل کیانی کی. تو وہ لکھتا ہے باراک اوباما لکھتے ہیں کہ جب میں نے زرداری کو فون کیا تو مجھے ایسا سافٹ رسپانس ملا تو میں نے کہا کہ یار اب میں براہ راست کیانی کو فون کے بجائے مائک مولر کو کی ڈیوٹی لگائی. مائک مولر نے کیانی سے فون کیا تو وہ کہتا وہ حیران رہ گیا کہ کیانی کی بھی جناب جو جواب تھا وہ بڑا مطمئن کرنے والا تھا، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں تھی. ہم تو گھبرا رہے تھے کہ یہ بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا، لیکن کہنے لگا کیانی نے ہم سے بلکہ ریکویسٹ کی. اس نے کہا جی اب بات یہ ہے کہ آپ نا یہ ساری ذمہ داری خود پر لیں، پاکستان پر نہ کوئی بات ڈال لیں اور فوری طور پہ نا اسٹیٹمنٹ جاری کریں کہ آپ نے پاکستان کی اجازت کے بغیر یہ کارروائی کیا، یہ کیا وہ کیا.
تو وہ باراک اوباما حیرانگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ بہت بڑے مسئلے ہیں، لیکن پاکستان کے تو چیف آف آرمی اسٹاف نے، پاکستان کے پریزیڈنٹ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تو ہم نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں لیا، پھر پاکستان کے حوالے سے ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی دی اور پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور جو ہمارا یہ تو وہ رہ گیا تھا۔ اچھا، اوباما کہتا ہے کہ ہم اتنے خوفزدہ تھے کہ 10 مہینے میں نے یہ فیصلہ کرتا رہا، میں نے مختلف ان کو کہا کہ میزائل کے ذریعے، پہلے ہم نے سوچا کہ میزائل مار کے تو اڑا دیتے ہیں اس گھر کو، اس سے خطرہ تھا کہ اور بھی لوگ مارے جائیں گے، اور 23 بچے ہیں اندر، وہ خواہاں۔ پھر کہنے لگا ہم نے ڈرون کا پروگرام بنایا ہے، وہ بھی کینسل کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ کوئی ہوائی حملہ اس پر ایسا کیا جائے کہ لیزر حملہ یا ایریل جو اٹیک ہے وہ کیا جائے، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کر کے بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سیلز یہاں بھیجیں جو ہم نے جلال آباد سے بھیجے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سی میں نے آپ کو نئی کتاب کے حوالے سے بات کی ہے۔ ان کے تو ویسے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ کتابیں کہ دنیا میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، ظاہر ہے جو امریکن پریزیڈنٹ کتاب لکھے گا وہ امریکہ کی پالیسی کے مطابق ہی لکھے گا۔ یہ ہم بیوقوف لوگ ہیں جو ایسے نمبر بنانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔